بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کے موضوع پر یہ گفتگو ہماری ہے، جس میں آج کی اس مجلس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہم کریں گے، گرچہ کہ رشتہ دار آپ پر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں، رشتہ دار آپ کے لیے ظالم ہوں، تب بھی ان کے ساتھ ان کے لیے آپ کو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک دیہاتی گاؤں والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں ابتدا میں نجات پانے والے لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں، یعنی کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے ابتدائی مرحلے میں جو لوگ نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سوال کرنے میں بڑا اختصار کیا ہے، یعنی تم نے سوال کرنے کا انداز بڑا مختصر اپنایا ہے، لیکن جو بات تم نے پوچھی ہے وہ بہت ہی بڑی اہم بات تم نے دریافت کی ہے۔ سوال تو بڑا مختصر ہے لیکن بات بڑی اہم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عمل بتانا شروع کیا۔ آپ تمام حضرات و خواتین توجہ دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ جواب بتا رہے ہیں۔ کہا کہ تم جان کو آزاد کرو، النسبہ یعنی جان کو آزاد کرو اور گردن آزاد کرو۔ تو وہ زمانہ تھا جب لوگ قید ہو کر آتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، لوگ غلام بنائے جاتے تھے، باندی بنائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتیں کہیں کہ تم جان کو آزاد کرو اور گردن آزاد کرو۔ تو وہ دیہاتی صحابی، گاؤں والے صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں؟ یعنی جان کو آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا، یہ دونوں تو ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ جان کو آزاد کرنا یہ ہے کہ آزاد کرنے میں تم تنہا اور مستقل ہو، یعنی تنہا تم اکیلے جان کو آزاد کرو، اور گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی قیمت کی ادائیگی میں تم ساتھ دو، تم اس کی قیمت کی ادائیگی میں اس کی مدد کرو۔ تو یہ ہوگا کہ تم جنت میں داخل کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم ابتدا لوگوں میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی کے ساتھ ساتھ تم منحا دو۔ منحا کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس دودھ دینے والے اگر اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، تو کسی غریب کو دے دیا جاتا کہ وہ ایک دو مرتبہ اس کا دودھ استعمال کر لے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم بات اس صحابی کو بتلائی، کہا اور اس ظالم رشتہ دار پر مہربانی اور احسان کرو جو تم پر ظلم کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ظالم رشتہ داروں سے احسان کریں اور ان ظالم رشتہ داروں سے مہربانی کریں جو ہم پر ظلم کرتے ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم سے ایسے نہ ہو، اگر تم یہ سارے کام نہ کر سکو، یعنی غلام آزاد نہ کر سکو، رشتہ داروں پر جو تم پر ظلم کرتے ہیں احسان اور مہربانی نہ کر سکو، تو کم از کم یہ کرو کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں
کتنے راستہ چلنے والے، سڑکوں پر جانے والے غریب مجبور لوگ ہیں جن کو ہمارے مسلم نوجوان کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یہ تمام ان کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ کتنے بھوکے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو جنت میں سب سے پہلے عمل داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو تم کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور پھر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو کیا کرو؟ کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے، چلو تم کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ غلام آزاد کر سکے، نہ کسی کی گردن کی آزادی میں تم مدد کر سکے، نہ ظالم رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور مہربانی کر سکے، نہ کسی کو کھانا کھلا سکے، نہ کسی پیاسے کو پانی پلا سکے، نہ نیکی کا حکم دے سکے، نہ برائی سے کسی کو روک سکے، تو کم از کم اپنی زبان بند رکھو، کم از کم اپنی زبان بند رکھو۔ بھلی بات تو چاہے تو کرو، بھلی بات آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پلے میں اچھی باتیں نہیں ہیں، بھلی بات نہیں ہے تمہارے دامن میں، تو اپنی زبان کو بند رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نصیحتیں کی کہ یہ چیزیں تم کر لو تو تم سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں ان لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو ہم نے سنا، یہ خیر کے معاملے میں بہت اہم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا وہ مقام بتایا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وہ بات بتائی، اگر وہ ظالم ہیں تب بھی ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ ظالم کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اگر ظلم کرتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مہربانی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا ان کے ظلم کی حدت اور تیزی کو کم کر دے گا، یا وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ ان کی برائی کا بدلہ خیر سے دے رہے ہیں، تو ان کا یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فصلت آیت نمبر 30 پر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا دلی دوست ہو، کأنہ ولی حمیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہی کہتے ہیں کہ آدمی برائی کو بھلائی سے دور کریں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق علیہ، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں رشتہ داری کو توڑنے کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی رشتہ داری کو توڑے، اور یہ ساری کی ساری بدبختی ہے اور نقصان دینے والی چیز ہے، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل اپ ڈیٹ ہیں، آپ کو ایسے ویسے رشتہ داروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوتا ہے، اور یہ نقصان کا موجب ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں حدیث میں ایک بات آپ نے سنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جنت میں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کسی نے رشتہ داری کو توڑنا حلال سمجھا، یہ سمجھا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داری کو توڑنا بڑی بات نہیں ہے، اگر اس نیت سے اگر وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ایسا شخص کہا للتابید، کہا کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے سستی سے، کاہلی سے سمجھتا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا غلط ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ داخل نہیں ہوگا، اور اپنی سزا پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بعد میں ہو سکے اسے جنت میں داخل کرے۔ اور وہ لوگ جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں اور نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اپنی سزا پانے کے بعد میں داخل ہوگا۔ جیسے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لوگ کریں اور کفر نہ کریں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ سوال کہ جہنم میں کون رہیں گے، تو کہا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے کافر رہیں گے، مشرک رہیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ابو ایوب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کی شام کو، یعنی جمعے کی رات سے پہلے ہمارے پاس آئے۔ کہتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو جمعے کی رات سے پہلے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ہر رشتہ توڑنے والے، یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والوں سے مجھے نفرت ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوکر کہتے ہیں کہ ہم سارے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے ہر رشتہ توڑنے والے اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے سے نفرت ہے، وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہی بات انہوں نے 3 بار کہا۔ میری مجلس میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی آدمی میری مجلس میں بیٹھے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو ایک بار بولا، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے بولا رضی اللہ عنہ، تیسری مرتبہ بولا، تو ایک نوجوان مجلس کے کسی کونے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، اور اس کی پھوپھی سے اس کا جھگڑا تھا۔ 2 سال سے اس نے اپنی پھوپھی سے قطع تعلق کر لیا تھا، بات چیت بند کر لیا تھا۔ اپنی پھوپھی کے پاس سیدھا وہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے اٹھ کر سیدھے اپنی پھوپھی کے گھر گیا، اور اس کی پھوپھی نے جب دیکھا تو بڑی تعجب اس نے کیا، بولا کہ یہ 2 سال سے میرے سے بات چیت نہیں کرتا ہے، آج یہ کیسے آ رہا ہے؟ تو پھوپھی نے پوچھا کہ بھتیجے کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کہتے ہوئے سنا تو میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، میں یہاں سے چلے آیا۔ تو اس کی پھوپھی نے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ یہ بات وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری پھوپھی پوچھ رہی ہیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال ہر جمعرات اور جمعے کی شب کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں
بندوں کے یعنی آپ کی اور میرے اعمال ہر جمعرات اور جمعے کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو کسی رشتہ داری کو کاٹنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے آدمی کا عمل نہیں دیکھتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑ لیا ہو، چاہے کسی کی بھی ساتھ ہو، کوئی اپنے سسر سے کا دشمن ہو، کوئی سسر اپنے داماد کا دشمن ہو، کوئی بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، بھائی بہن کا، بہن بہن کی، اس طرح کی دشمنیاں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ویسے مبارک وقت میں جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، ان کی مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہو جو رشتے ناطے کاٹنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرنے والا ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے متنبہ کیا کہ میری مجلس میں ایسا کوئی آدمی نہ رہے، تو اسی لیے وہ آدمی جو 2 سال تک اپنی پھوپھی کے ساتھ بات چیت بند اس کی تھی، فوراً اٹھا، توبہ کیا اور اپنی پھوپھی سے جا کر اس نے معذرت کر لی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات کے دن اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے جس میں کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں، سارے بندوں کو بخش دیا جاتا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی ان تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے جو مشرک نہ ہوں، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، لیکن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے ہیں جو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو، تو ویسا آدمی بخشا نہیں جاتا، اور کہہ دیا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، یعنی ان دونوں کو مہلت دو تاکہ وہ آپس میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنی مصالحت کر لیں، اپنا جھگڑا ختم کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کی جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے لوگ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی ان دونوں کو مہلت دو کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت کر لیں اور جھگڑا ختم کر لیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ جب یہ بات عام مسلمانوں کی ہے، عام مسلمانوں کی دشمنیوں کی ہے، تو جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اور دلوں میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بے شک یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے نسبوں کی حفاظت کرو، یعنی اچھی طرح جانو، خیال کرو کہ تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ ماموں کون ہے، ماموں کی اولاد کون ہے، خالو کون ہے، خالہ کون ہے، چاچا کون ہے۔ آدمی کو اپنے خاندان کا تو علم ہونا چاہیے کہ میرا بھتیجا کون ہے، ماموں کون ہے، تاکہ آدمی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ داری خواہ دور ہی کی ہو، صلہ رحمی سے دور نہیں ہوتی۔ خواہ آپ کے رشتہ دار کتنے دور کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بالکل قریب ہے۔ لیکن کوئی بھی رشتہ داری کتنی قریب کیوں نہ ہو، لیکن اس سے جوڑا نہ جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن کسی کا کسی کو نہیں پتا، ایک ہی اس میں ہے لیکن ان کے بیچ میں نہ میل ملاپ ہے، الفت ہے، محبت ہے۔ لیکن آج کل مسافتیں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی کتنا دوری تو دلوں کی دوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار کتنے دور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو وہ آپ سے بہت قریب ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن
सिले रहमी आगे आएगा और सिले रहमी करने वाले की सिले रहमी की गवाही देगा। क़ियामत के दिन तुम्हारी रिश्तेदारियां या तो तुम्हारे हक में गवाही देंगी या तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। जो लोग सिले रहमी करते हैं उनके ताल्लुक़ से क़ियामत के दिन उनकी अच्छाई की गवाही देगी, और जो लोग रिश्तेदारियां तोड़ते हैं सिले रहमी आएगी और उनके खिलाफ गवाही देगी कि अल्लाह इस फुला बंदे ने रिश्तेदारियां तोड़ी हैं, ये तेरे रहमत के मुस्तहिक नहीं हैं। दोस्तों, अजीज़ों, माँ और बहनों, ये चंद बातें इस मौजू के ताल्लुक़ से हैं कि फिर एक बार हम आखिर में हम आपके सामने कह दें कि आपके रिश्तेदार गरचे के ज़ालिम ही क्यों न हों, आपको हुक्म है कि उनके साथ भलाई करने का, मेहरबानी करने का, ताकि कल क़ियामत के दिन हशर में रिश्तेदारी आपके हक़ में गवाही दे कि आप रिश्ता जोड़ने वाले हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला सही दीन पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।